میری تربیت میں زیادہ حصہ محترم حافظ محمد شریف صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب، جن سے علم کے علاوہ ادب بھی بہت کچھ سیکھا۔ طلباء آج کل پوچھتے ہیں مدارس کے کہ ہم ابتدا میں کون سی کتابیں پڑھیں؟ علامہ احسان اللہ ظہیر، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے دل میں تھوڑا سا یہ بات پیدا ہوئی کہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے بڑا کام کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی، تو مجھے بھی جو ہے نا وہ دین کی تعلیم کی طرف آنا چاہیے۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک قرابت ہے۔ تو میں نے افسر سے کہا کہ بھائی آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ جو شیعہ کی قادیانیوں کی اس طرح کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ساری۔ حافظ فرمانے لگے کہ اپنا اگر اچھی طرح پڑھا ہو نا تو دوسروں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، تو ہوم ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ اس بارے میں کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ملک سے مختلف علماء و مشائخ ہماری اس بزم کو سجاتے ہیں، اپنے حالات زندگی خود اپنی زبانی آپ کو سناتے ہیں، معرفت اور اصلاح کی بہت خوبصورت باتیں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم وہ باتیں بڑے خوبصورت اور زبردست انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہماری آج کی اس بزم کے مہمان بننے جا رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ ڈاکٹر منیر اظہر صاحب حافظہ اللہ۔ ماشاءاللہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا جو بہاول نگر میں کیمپس ہے، وہاں علوم اسلامیہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو آئیے استاد محترم کی کہانی سنتے ہیں انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم بہت شکریہ، آپ نہا تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو استاد محترم شروع کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ۔ تو سب سے پہلے مختصر وقت میں خاندانی پس منظر پہ روشنی ڈال دیں۔ بس خاندانی پس منظر جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ ہمارا گاؤں ہے ضلع خانیوال میں میاں چنو کے قریب، چک نمبر 7 کرملی والا کے نام سے مشہور ہے۔ کرملی والا کبھی مشہور ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں سے میرا تعلق ہے، والدین وہیں پر تھے اور میری پیدائش تقریباً 1972 کی ہے۔ یہ گاؤں تو پہلے سے ہی آباد ہے پاکستان کے بننے سے، شاید یہاں سکھ لوگ آباد تھے، ان کے مناسبت سے شاید کرملی والا بولتے ہیں۔ ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے ہندوستان سے، ضلع فیروز پور کی ایک تحصیل ہے زیرہ، تحصیل زیرہ میں ایک گاؤں تھا امی والا، تو وہاں ہمارے آباء و اجداد تھے اور والد صاحب اس وقت چھوٹے تھے، تقریباً 12-13 سال عمر۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان سے جو تعلیم تھی وہ پرائمری کی، 4 سالہ پرائمری ہوتی تھی، تو ماشاءاللہ وہ بڑی مضبوط تعلیم، جب پرائمری 4 سال کی، جی 4 سال کی مکمل ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ ہجرت کا سانحہ پیش آ گیا، بڑے المناک واقعات۔ والد صاحب اس وقت 12-13 سال عمر کے تھے لیکن ان کو واقعات یاد تھے، وہ بہت سی چیزیں بیان بھی کرتے تھے، بڑے المناک واقعات۔ ایک ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ تو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، یہاں پر پھر مختلف جگہوں پہ رہے، تو اس گاؤں میں پھر والد صاحب تشریف لے آئے تھے۔ حافظ عبدالستار صاحب، حافظ عبدالرشید اظہر صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کی وساطت سے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو والد صاحب نے چونکہ حکمت اور ڈاکٹری یہ پیشہ سیکھا تھا، عبدالحکیم ہمارے قریب ایک شہر ہے پرانا، وہاں پہ ہمارے ایک عزیز بھی تھے، تایا لگتے تھے رشتے میں، اور بڑے سینئر ڈاکٹر تھے اس وقت، MBBS وغیرہ تو تھے نہیں، تو ان سے ساری ٹریننگ لی تھی۔ پھر والد صاحب نے یہاں آ کے کام شروع کیا، اسی گاؤں میں میری ولادت ہوئی ہے اور بچپن جو ہے یہیں پہ گزرا ہے۔ پرائمری میں نے اسی گاؤں کے جو پرائمری سکول سے حاصل کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ باقی مڈل کے لیے ہمیں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا، تو ہمارے قریب میں 2 سکول پڑھتے تھے، ایک ہے 6-8R اور دوسرا 20-8R، لیکن 20-8R کا اس وقت معیار بہت اچھا تھا، وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے ماسٹر شفیق الرحمان صاحب، بہت ہی نائس آدمی تھے اور سکول کا بڑا اعلیٰ معیار تھا، تو میں نے وہاں پر داخلہ لیا، 9th تک وہاں پڑھا، اور
پھر کچھ حالات اسکول کے ایسے تھے کہ اسکول اپ گریڈ ہوا جی تو اس کا جو معیار ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. جی جی تو پھر میں 1 سال کے لیے شہر میں پڑھا، میاں چنوں میں MCI اسکول مشہور ہے، جی جی وہاں سے میں نے ریگولر سائنس کے ساتھ میٹرک کیا ہے. ماشاء اللہ. یہ کوئی 89 کی بات ہے. ہوں. تو میرا میٹرک مکمل ہوا ہے، صحیح. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو دینی تعلیم کی طرف رجحان میرا بنا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ تو عصری تعلیم کے بارے میں آپ نے کافی ماشاء اللہ وضاحت کر دی. تو دینی علوم کی طرف کیسے آپ کا رجحان اور شوق پیدا ہوا؟ بس سب سے بڑی تو اللہ کی توفیق ہے. جی جی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے اور یہ اس کا انتخاب ہے. الحمدللہ. لیکن جو بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں، اس وقت میں مڈل میں تھا، شاید 8ویں کلاس ہوگی، یہ 1987 کی بات ہے، جی جی 87 کی. تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو جماعت کے مشہور عالم تھے علامہ احسان اللہ ظہیر، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے 23 مارچ 1987 کو. جی 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 تو اس وقت ہم چھوٹے تھے، مڈل میں تھا میں، اور یہ واقعہ جب ہوا تو کافی ہل جل ادھر ادھر، اور میاں چنوں میں ہم گئے، وہاں پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ تھی، ہمارے گاؤں سے ٹرالیوں پہ لوگ بھر کے ہم بھی گئے. تو میرے دل میں تھوڑا سا یہ بات پیدا ہوئی کہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے بڑا کام کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی. جی جی تو مجھے بھی جو ہے نا وہ دین کی تعلیم کی طرف آنا چاہیے. یعنی بنیادی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسک ہے دل کے اندر اٹھی ہے، وہ اس کا سبب یہ تھا. علامہ صاحب کا جب آپ نے جنازہ دیکھا، ان کی جنازہ عزت دیکھی، دیکھا اور ان ان کا کا کام دیکھا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ میں نے ویسے علامہ صاحب کا جو خطاب ہے وہ فی البدی وہاں پر سنا بھی ہے، ماشاء اللہ سامنے بیٹھ کے. ماشاء اللہ. ہمارے قریب موساورک علاقہ ہے میاں چنوں کے بعد GT روڈ پہ. صحیح. تو وہاں پہ ایک مولانا احمد صاحب ہوتے تھے، اوڈ برادری سے تعلق، تو انہوں نے بلایا تھا علامہ صاحب کو. میں نے وہاں پر سنا، لیکن اس وقت سمجھ نہیں تھی مجھے، بچپن تھا. اچھا ساتھی میں بات یہاں سے اب کاٹتا ہوں. تو آپ نے علامہ صاحب کی خطابت سنی ہے رحمہ اللہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کی باتیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگی، لیکن آپ کہہ لیں کہ ایک جذبات کے اگر قالب میں آپ سے پوچھا جائے، جذبات کی زبان میں اگر آپ سے پوچھا جائے، تو ان کی خطابت کو آپ نے کیسا پایا، کیسی خطابت لگی آپ کو؟ واقعی وقت جب وہ خطاب فرماتے تھے تو مجمع جو ہے نا اس پر سمجھے بھی جادو کر دیتے، اور بڑی ان کی ایک روبدار آواز تھی، اور اس طرح گردن اٹھائے عام طور پہ سر اٹھا رکھتے کے. تھے، اللہ. اور بیٹھتے بھی ایسے ہی تھے. اور خطابت میں چونکہ سیاست بھی ان کے چیزیں آتی تھیں اس وقت کے جو حالات تھے، جی جی تو جی اس لیے ہمیں وہ بہت زیادہ چیزیں یعنی سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن بڑی ولولہ انگیز اور زوردار خطابت، اور دور دور سے لوگ ان کو سننے جاتے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ بنیادی ایک سبب آپ کہہ سکتے ہیں. پھر مڈل میرا مکمل ہوا تو کچھ دوستوں سے میں نے مشورہ کیا اور بات چیت چلی، تو ان ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ میٹرک مکمل کر لیں. صحیح. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور میٹرک میں نے مکمل کر لی سائنس کے ساتھ. الحمدللہ اللہ نے بہت، اللہ کا شکر ہے، بچپن سے ذہن دیا تھا. والد صاحب پرائمری میں کہا کرتے تھے کہ اس بچے کو جو چیز مرضی آپ پڑھا دیں پھر دوبارہ سن لیں. صحیح. تو بچپن ہمارا اس طرح تھا کہ کھیلنا یا گھر کے چھوٹے موٹے کام جیسے ذمہ داروں کے گھروں میں ہوتا ہے، جانور تھوڑے بہت رکھے ہوئے ہیں، کام کاج ہے، تو باقی کھیلنے میں وقت. تو عام طور پہ مجھے یاد ہے کہ گھر آ کے کوئی بہت زیادہ پڑھنے کی ایفرٹ ہے، اسکول میں پڑھ لیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، اور ہوم ورک بھی تھوڑا بہت اسکول میں کر لیا، یا کبھی زیادہ ہوا تو شاید گھر میں بھی کر لیا ہو. میٹرک کے سال میں مجھے یاد ہے کہ کچھ دن بیٹھ کے میں نے شاید تیاری کی ہے، باقی الحمدللہ اللہ نے ذہن دیا تھا اور چیزیں جو ہے نا وہ از پر ہو جاتی تھی. الحمدللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، بلکہ آپ بزم علماء کی کئی نشستوں میں یہ بات آپ کو ایک بات مشترک نظر آ رہی ہوگی کہ علماء سے جب جب سوال کیا کہ علوم اسلامیہ کی طرف رجحان کی کیا وجہ بنی، تو اکثر علماء کا جواب یہی تھا کہ ہماری محلے کی مسجد کے امام صاحب تھے، یا مولانا محمد حسین شیخو پوری، مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمہم اللہ. اور ایسے کہ استاد محترم نے فرمایا ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ، ان کی تقاریر کو سننا، ان کے کام کو دیکھنا، پھر جب ان کا جنازہ ہوا ان کی عزت افزائی دیکھی. تو آج کے علماء کے نام بھی، خصوصاً خطباء کے نام، یہ ایک پیغام ہے کہ آپ بھی اپنی تقاریر کے ذریعے، اور جو ائمہ مساجد ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں، کالونیوں میں، مختلف سوسائٹیز میں، وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہ توجہ دلائیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدارس سے منسلک کریں، علوم اسلامیہ کے ساتھ ان کو منسلک کریں، اور دینی تعلیم کے زیور سے ان کو
زیادہ سے زیادہ آراستہ پہ راستہ کریں۔ تو استاد محترم، آپ نے علوم اسلامیہ کی جانب آپ نے قدم جو ہے وہ رکھا، تو اس میدان میں یعنی کہ آپ نے یہ اپنی تشنگی بجھانے کے لیے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی، اور آپ کے کوئی مشہور اساتذہ کرام کے نام؟ عبد الرحمن صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ خاص اللہ کی توفیق ہے۔ جی جی ادارے کا انتخاب بھی اللہ نے اچھا کروایا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی عطا کی۔ الحمدللہ۔ تو میٹرک کے ابھی میں نے پیپر دیے تھے، رزلٹ نہیں آیا تھا، چونکہ میری خواہش تھی۔ تو مجھے اور ایک اور میرے ساتھ لڑکا تھا ضیاء اللہ، جی جی وہ تو خیر مکمل نہ کر سکا حفظ کے بعد۔ تو حافظ عبدالستار صاحب جو بڑے بھائی ہیں حافظ عبدالرشید اظہر صاحب کے، ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ پورے علاقے میں ان کا کام ہے۔ جی جی وہ مجھے خود چھوڑنے آئے اور لے کر آئے بس پر۔ قاری رمضان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد تھے، ان کے پاس داخل کروا کے گئے۔ تو بعد میں میرا رجحان تو اس طرف ہی تھا۔ والد صاحب ایسے کئی دفعہ کہہ دیتے تھے، حالات بھی آپ جانتے ہیں گاؤں میں بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتے، کہ یہ بچہ ذہین ہے، کسی کام پہ کسی ملازمت پہ لگ جائے گا۔ حفظ کے بعد بھی انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ آپ ٹیچر بھرتی ہو جائیں گے۔ اس وقت جو پی ٹی سی ٹیچر ہیں وہ میٹرک کی بیس پہ بھی ہو جاتے تھے کورس وغیرہ کر کے۔ تو حافظ عبدالرشید اظہر صاحب کو بھی اندازہ ہوا، پتہ چلا، تو انہوں نے بھی والد صاحب سے کہا، ان کا آنا جانا رہتا تھا گاؤں میں، جی جی اپنے بھائی کے پاس بھی ہم بھی ملتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کا شوق ہے، آپ اس کو پڑھنے دیں۔ میں نے بھی کہا کہ میں نے پڑھنا ہے۔ تو والد صاحب نے پھر کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیں، انہوں نے روکا نہیں، الحمدللہ سپورٹ کرتے رہے۔ الحمدللہ۔ تو جامعہ میں نے داخلہ لے لیا پہلی کلاس میں، جامعہ سلفیہ؟ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی توفیق سے پڑھنے میں ذہن تھا اور محنت تھی، اساتذہ کی بھی توجہ تھی۔ تو پہلے سال ہی میں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں رمضان میں خانوال کے قریب ایک گاؤں میں قرآن مجید سنانے کے لیے چلا گیا، تو رزلٹ پیچھے گیا تھا۔ اچھا، یہ وہی سال ہے جس سال پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ کئی لوگ وہ میچ دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہم قرآن کی تیاری میں ہوتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو میرے پورے سال کے جو نمبر تھے اس میں سے 7 نمبر کم تھے، ماشاءاللہ۔ 3 میرا خیال ششمائی میں تھے اور 4 نمبر جو ہے نا وہ فائنل میں۔ تو وہ رزلٹ میرا وہاں پہ مجھے پہنچا تھا، الحمدللہ میں نے اس طرح ٹاپ کیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر دوسری کلاس، تیسری کلاس، اور کچھ صحت کے مسائل مجھے رہے کافی، جی جی جی۔ کچھ پانی کی وجہ یا ویسے بھی کہہ لیں، تو کئی دفعہ ارادہ ہوتا تھا کہ بدل لیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، دوستوں سے مشورہ بھی، لیکن میں جامعہ سلفیہ سے نکلا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وہاں پہ میں نے تعلیم مکمل کی۔ ابھی ہمارا یہ تیسرا سال تھا جامعہ میں، تو حافظ شریف صاحب وہ کراچی سے تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ۔ ان کا ایک بڑا، ہم تو چھوٹی کلاسوں میں تھے لیکن بڑی کلاسوں میں بڑا ایک شور کے بھی حافظ صاحب آئے ہیں، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اس طرح شوق لوگوں کے اندر۔ جی جی۔ تو ہمارا بھی پھر ان سے تعارف ہوا، میں گھر گیا، بلوغ المرام یاد کرنا شروع کی۔ تو بعد میں حافظ صاحب نے ایک گروپ تشکیل دیا، جی جی۔ جو خصوصی طلباء کا گروپ تھا، کہ ان کو سائٹ سے ہفتہ وار کلاس میں الگ سے بھی پڑھائیں گے صحیح۔ کچھ چیزیں مزید ان کو، تاکہ طلباء مزید بہتر ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ اور جو ایک علمی انحطاط کی فضا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پورا کیا جا سکے۔ جی جی جی۔ تو الحمدللہ ہم کلاس میں تو جامعہ میں چھوٹے تھے، جی جی۔ میں اور میرے 2-3 ساتھی اور تھے، جی جی۔ قاری ظہیر صاحب، مولانا رحمۃ اللہ صاحب، لیکن ہم اس کلاس میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صاحب نے ہمیں منتخب کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم ہفتہ بعد ایک سبق یا 2 سبق پڑھتے تھے، جس میں سبل السلام، بلوغ المرام کا سبق ہوتا تھا، اور ساتھ کوئی نحو کا سبق تھا شاید۔ تو اس طرح ہم نے پھر وہ حافظ صاحب کے پاس بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ صحیح۔ 2 سال تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مرکز تربیہ کی عمارت ابھی نہیں بنی تھی، جی جی۔ تو کبھی مسجد مقدس میں پڑھتے، کبھی حافظ صاحب کے گھر میں پڑھتے، صحیح۔ کبھی جامعہ کی لائبریری میں پڑھتے بدھ شام کو، جی جی۔ یا جمعرات کو کبھی حافظ صاحب کے گھر چلے جاتے۔ جی جی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے تو عبدالرزاق ساجد صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت، اچھا۔ بعد میں سعودیہ گئے۔ صحیح۔ یہ اس طرح تھے کہ کچھ بڑی کلاسوں کے بھی لڑکے ہیں، طلبہ ہیں، یہ 2 سال ہم سے آگے تھے کیونکہ انہوں نے حفظ نہیں کیا، جی جی۔ میں نے حفظ کیا، آئے ہم 1 سال ہی ہیں۔ جی جی۔ کچھ دارالقرآن سے طلبہ آ رہے تھے اور کچھ ستانہ بنگلہ سے بھی آ رہے جی تھے۔ جی۔ تو یہ اس طرح کا بیچ ملا جلا تھا اور بڑے اچھے ساتھی اس میں تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو صاحب عبدالرزاق صاحب کو کہتے کہ جاؤ کوئی چیز لے آؤ، چوک سے کھلائیں پلائیں ان کو، چائے شاہ بھی وہاں پھر ہم پیتے۔ جی جی۔ تو اس طرح پھر 5ویں میں ہم پہنچے ہیں، اولا سان جو عالی ہوتی ہے اس میں، اولا عالی میں۔ تو پھر ہم نے رہائش جو ہے نا وہ مرکز تربیہ میں شفٹ کر لی تھی۔ صحیح صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ساتھ ساتھ تیسری کے سال میں نے ایف اے کے پیپر دیے گھر جا کے، BZU یونیورسٹی سے، جی جی۔ میاں چنو سینٹر تھا،
اور ایسے ہی پھر موقع نہیں ملا کیونکہ ڈبل پڑھائی شروع ہوگی، جی تو 7ویں کے سال میں جو سالسالی ہے ہوں، اس میں نے BA کے پیپر الحمدللہ ماشاءاللہ، دیے اور اچھے نمبروں سے فرسٹ ڈویژن میں ماشاءاللہ پاس کیا۔ صحیح، اس کے بعد جامعہ سے فراغت ہوئی ہے، ہوں، یہ تقریباً 1999 میں، جی جی 99 میں۔ تو اس کے بعد 1 سال ہم مستقل مرکز میں ہم نے گزارا ہے۔ ہوں، ہمارا دفعہ اس طرح تھا غیر رسمی، جی 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 تقریباً 5 سال ہو چلے تھے اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم بھی فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہو جائے ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے تھے۔ جی 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 تو بہرحال پھر ہمیں نوید سنائی گئی کہ بھی اس سال آپ فارغ ہو رہے ہیں، صحیح تو 1 سال ہمیں مستقل پڑھنے کا موقع ملا۔ صحیح صحیح ہم سے پہلی کلاس والے 2 سال سمجھے وہ رہے، ہوں کچھ غیر ملکی بھی ہمارے ساتھ تھے، ہوں عربی زبان میں پڑھتے تھے اور کافی فائدہ اس کا ہوا الحمدللہ۔ مولانا ارشاد الحق صاحب بھی اسی وقت اس کے 1 سال پہلے تقریباً انہوں نے مرکز میں پڑھانا شروع کیا، صحیح، تو ہم بھی پھر اس میں شریک ہوتے تھے۔ یعنی کہ حفظ میں آپ کے استاد قاری محمد رمضان قاری صاحب رحمہ محمد اللہ، رمضان صاحب ہیں، اور درس نظامی میں حافظ شریف صاحب، درس اور نظامی میں باقی اساتذہ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ صحیح، مولانا عبدالحی صاحب تھے، بڑے ہی اچھے استاد، بہت محبت کرنے والے تھے، ماشاء اللہ، بعد میں سندھ تشریف لے گئے، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ بارک اور اللہ، مولانا صدیق صاحب ہیں، مولانا جی اکرم رحمانی صاحب ہیں، ماشاء اللہ، یہ جو مجھے یاد ہیں، جی جی اور کئی اور داؤد مدنی صاحب تھے، فوت ہو چکے ہیں رحمہ رحمہ اللہ۔ اللہ، جی پھر سید سلفی صاحب، ان سے بھی صرف ماشاء اللہ، نحو اس طرح کی چیزیں۔ پھر شیخ عبدالرحمن صاحب ہمیں مل گئے، نسائی شریف ان سے پڑھی ہے، اللہ اکبر، بہت ہی محبت کرنے والے اور بڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا پھر دے، جو ہمارے مارکت الاعراء سال رہے ہیں وہ 5ویں 6ٹی 7ویں آپ سمجھیں، صحیح، شیخ حافظ محمد شریف صاحب، ماشاء اللہ، 4تھی سے شیخ مسعود عالم صاحب، ماشاء اللہ، ان سے ترجمہ قرآن تفسیر جی ہم نے یہ جی بھر کے سمجھے پڑھا ہے۔ زبردست، 5ویں 6ٹی 7ویں میں تینوں سالوں میں ترجمہ تفسیر حافظ صاحب سے پڑھا ہے، ماشاء اللہ، اور حافظ شریف صاحب سے پھر جامع ترمذی، ساتھ اس کے اصول شاشی، جی 6ٹی میں بٹ صاحب سے سنن ابی داود، ماشاء اللہ، ایسے ہی سراجی، اور پھر بدایہ 7ویں میں 8ویں میں۔ تو بٹ صاحب ہیں، حافظ عبدالعزیز علوی صاحب جی 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 شیخ ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی بہت استفادہ کیا۔ ماشاء اللہ، اور جامعہ کے باقی اساتذہ چودھری یاسین ظفر صاحب ہیں، یونس بٹ صاحب ہیں، دیگر اساتذہ، ان سے سب سے الحمدللہ ماشاء اللہ، فائدہ اٹھایا، اور سارے اساتذہ کے ہم اچھے طالب علموں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن یہ بات شاید میں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہو کہ میری تربیت میں زیادہ حصہ محترم حافظ محمد شریف صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب، جن سے علم کے علاوہ ادب بھی بہت کچھ سیکھا، ماشاء اللہ، اور مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی کے ساتھ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین، تو خاص کر ان کی تربیت کے کچھ اثرات ہیں، صحیح صحیح اگر کوئی خوبی نظر آتی ہے تو شاید اس وجہ سے ہو، صحیح، باقی گناہ اور کمی تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی۔ چاہے جو باقاعدہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، جو گزر گئے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مولانا علی محمد حنیف سلفی ہوتے تھے شیخ الادب، صحیح، ان سے بھی استفادہ کیا، ماشاء اللہ، اور بھی اساتذہ تھے ماشاءاللہ۔ استاد محترم، آپ کا ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک قرابت ہے، تو ان کو تو ماشاءاللہ آپ نے ہوش و حواس میں دیکھا ہوا ہے، بلکہ بہت قریب سے آپ نے دیکھا، تو ان سے کیا چیزیں آپ نے سیکھی، وہ کن اوصاف کے مالک تھے؟ حافظ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ بلا شبہ بلا شبہ، تو ان سے باقاعدہ جو تلمس یا شاگردی اس کا موقع تو نہیں ملا، لیکن گاہے بگاہے عید کے موقع پر گاؤں میں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، پھر اسلام آباد کی دفعہ جانے کا موقع ملا، جامعہ میں وہ تشریف لاتے تھے، بعض دفعہ مرکز تربیہ میں جی حافظ شریف صاحب کے پاس، تو ملاقات رہتی تھی، تو گھر بھی ان کے بہت دفعہ جانا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اوصاف سے نوازا تھا، جس میں ایک بہت بڑی خوبی تو یہ تھی کہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ عطا کیا تھا، ماشاءاللہ، اور بہت سی کتابیں انہوں نے اپنی طالب علمی دور میں یاد کی تھی، جیسے ہدایت النحو ہے، اس طرح کی اور کتابیں یہ ہیں، اصول اور فن کی کتب جو فن یاد کی کر کتاب۔ لی تھی انہوں نے، تو بالفعل وہ ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد میں، عبدالرؤف صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ ہم ان کے پاس جاتے تو آپ صاحب پڑھنا شروع ہو جاتے، سناتے بھی، سنو بھی، تو یاد تھی ان کو، صحیح، اور فنون پر ان کی بڑی اچھی دسترس تھی۔ پھر جو دوسرا کمال حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ تھی فقاہت تھی ان میں، جی جی، بہت شریعہ سے فارغ تھے، کلیہ شریعہ سے، جی جی، اور عقلی استدلال، حاضر جوابی، عقلی استدلال،
یہ پہلو بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور اس میں بھی بات کرنا، گفتگو کرنا، عقلی انداز سے ثابت کرنا، یہ بھی خوبی. کئی لوگ ان کو متکلم اسلام کہتے تھے، باقی وہ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھیں وہ بڑی اچھی خداداد صلاحیتیں تھیں. اور اپنے دور میں جب وہ پڑھتے رہے اس وقت بھی وہ جمعیت شبان تھی یہاں جامعہ سلفیہ میں فیصل آباد میں، اس کے ممبر تھے. اس وقت کی بھی ان کی کئی تحریریں موجود ہیں. جامعہ سلفیہ کا کربی میں چھپا ہوا تعارف ہے. کچھ عرصہ وہ جامعہ سلفیہ میں مدیر التعلیم بھی رہے، استاد بھی رہے. تو طالب علمی دور کے ان کے کچھ کام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اس ذوق کے آدمی تھے. پھر مدینہ یونیورسٹی تشریف لے گیا، اس وقت تو ہم نے نہیں دیکھا ان کو، لیکن بعد میں جب واپس آئے ہیں تو پھر ان سے ملاقات رہتی تھی. تو گفتگو کرنے کے بڑے اچھے ماہر تھے، اور مخالف پر اگر رد بھی کرتے تھے تو بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے تھے. حاضر جوابی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لکھنے کا ملکہ اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اچھے اخلاق کے، کریم طبیعت کے مالک تھے. اور لکھنے میں بھی جو ان کی تحریریں ہیں وہ بہت اچھی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا حافظ صاحب کا علم تھا شاید اتنا وہ لکھ نہیں پائے، یا ان کی کچھ مصروفیات اس طرح کی تھیں مکتوب دعویٰ کے ساتھ، اور کچھ دعوتی اسفار تھے. ایک بات مجھے یاد ہے اچھی طرح حافظ صاحب نے جو کہی، میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کیا کرتے ہیں ادھر، فارغ ہی بیٹھے رہتے ہیں گھر میں جیسے ذہن ہوتا ہے. تو بڑے بے تکلفی سے تو کہنے لگے کہ وہ مکتوب دعویٰ نے مجھے مثلاً ایک کتاب ترجمے کے لیے دی تھی، تو مجھے 6 ماہ کا ٹائم دیا تھا، میں نے 1.5 مہینے میں وہ کتاب مکمل کر کے دے دی. اب میں فارغ ہوں. اصلاح شیعہ ایک مشہور کتاب تھی، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اور بڑی وہ معتدل اور اس کے اندر افکار بھی اچھے تھے. اصلاح شیعہ کے نام سے وہ چھاپی تھی. اس کے اندر آپ صاحب نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، ابو مسعود آل امام. ابو مسعود بیٹا ہے آپ جانتے ہیں، اور آل امام اپنے دادا کی طرف نسبت کر دی انہوں نے. تو اس طرح اس کتاب کو چھاپا تھا. ایسے ہی عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، پردہ کے نام سے شیخ ابن عثیمین کے رسائل، ان کا ترجمہ. تو وہ سمجھے آپ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھ کے میں نے کر دیا. تو یعنی زود فہم تھے، زود تحریر تھے، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، سوال جواب کی مجلسیں ہوتی تھیں، لوگ رہنمائی لیتے تھے. تو یہ بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھیں. اور اس حوالے سے بھی کہ ہمارے اسلامی مدارس اہل حدیث کے ہوں، دیوبند مکتب فکر کے ہوں، ان کے اندر وہ ایک برج کا کام کرتے تھے. مکتب دعویٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کچھ پروجیکٹ، تعاون، دعات کے ساتھ رابطہ، آنا جانا، مدیر مکتبہ کے ساتھ. بہت سے اسفار میں وہ باہر بھی تشریف لے گئے دوروں کے لیے، سوڈان میں گئے، امریکہ میں گئے کئی بار. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شاید وہ سوڈان میں گئے تھے، کچھ عیسائی مشنری یا اس حوالے سے لیکچر، یا قادیانیت کے حوالے سے، ٹاپک اچھی طرح یاد نہیں. تو میں نے آپ سب سے کہا کہ بھائی آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ جو شیعہ کی، قادیانیوں کی، اس طرح کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ساری. تو آپ صاحب نے ایک بڑا قیمتی جواب دیا. وہ جواب ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اور باقی بھی جو طلبۃ العلم ہیں ان کو بھی. حافظ فرمانے لگے کہ اپنا اگر اچھی طرح پڑھا ہو نا تو دوسروں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنا علم اور اپنا اچھی انداز سے پڑھا ہو تو یہ چیز ہمیں متقدمین کے علم میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. ائمہ، امام شافعی اور اس طرح کے ائمہ کی اگر کتابیں آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے آپ قرآن و سنت سے پیور استدلال. صحیح بات ہے، بالکل. تو آپ صاحب فرمانے لگے کہ دوسروں کے افکار کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنا چنگا پڑھیا ہوئے بس. ماشاءاللہ. تو اس طرح کی بہت سی اور یادیں ان کے ساتھ ہیں. ہمارے محسن بھی تھے. جب میں نے حفظ مکمل کیا، آپ صاحب کو پتہ چلا کہ اس نے 1.5 سال میں حفظ کیا، تو مجھے اسلام آباد بلایا. صحیح. اور بعد میں بھی کئی دفعہ میں گیا تزکیہ لینے کے لیے، داخلہ بھیجا، سفارش کی. اور پھر جب جامعہ میں استاد تھا شروع میں، تو ایک دفعہ میرا نام بھی انہوں نے انتخاب کیا. عمرے کے لیے ایک وزٹ جا رہا تھا، تو اس میں بھی شامل ہوا اور گیا. تو ہمارے محسن بھی تھے اور خاندانی قرابت بھی ان کے ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے. آمین آمین. تو استاد محترم، دوران تعلم، کہ جب آپ سیکھنے کے مرحلے میں تھے، ویسے تو انسان ساری عمر بھر جو ہے وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہی رہتا ہے، تو لیکن جب آپ ایک روایتی طور پہ طالب علم تھے
تو اساتذہ کرام کی طرف سے یا آپ کا خود ایک ذوق، وہ کن علوم پہ زیادہ آپ نے فوکس کیا اور کن کتب کو زیادہ آپ نے پڑھا، کن فنون کو زیادہ آپ نے پڑھا؟ شروع والی کلاسوں میں تو جیسے مدارس میں ایک ذہن بن جاتا ہے کہ صرف نحو، سیغے اور قرآن کا حل، اس طرح کی چیزیں، جی جی ان میں توجہ زیادہ تھی اس حوالے سے، جی جی اور اساتذہ بھی کچھ اچھے ملے، جی جی مولانا صدیق صاحب تھے، اور تیسری کلاس میں ہم تھے تو لطیفہ ہی ہوا کہ کچھ استاد تھے جی وہ ہماری کلاس میں آئے اور وہاں سے پھر بدل دیے گئے. صحیح. تو اب وہ ہمیں نئے استاد پسند نہیں آئے تو میں 2-3 دن کلاس میں نہیں گیا. جی جی پھر مدیر صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے خیر استاد چینج کر دیے. مولانا صدیق صاحب پھر ہمیں بلوغ المرام پڑھانے کے لیے آئے. صحیح. تو مجھے یاد ہے کہ صدیق صاحب آتے ہی پڑھانا شروع کیا جب، تو کہتے ہیں کہ پہلے صرف نحو حل کر لیے کہ پہلے حدیث پڑھ لیے. تو وہ ابتدا میں یہ ذوق اللہ نے دیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو صرف نحو کا ڈر تھا نا، وہ اللہ نے ذہن سے نکال دیا. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہم سے بڑی کلاسوں کے کئی لڑکے بعض دفعہ کو کتاب یا کوئی چیز لے کے آ جاتے کہ ہمیں پڑھائیں، ہدایت النحو پڑھائیں، حالانکہ چھوٹی کلاس میں تھا میں. تو وہ اللہ نے یہ ایک بڑا فضل کیا. پھر بعد میں حدیث کا شوق، تخریج حدیث، یہ زیادہ رہا. اور پھر حافظ شریف صاحب کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. وہاں اس وقت غیر ملکی طلبہ بھی تھے، سوڈانی اور دوسرے بہت سے طلبہ تھے جامع بکر سے یا ادھر ادھر سے آئے ہوئے. تو عربی میں اس وقت مشائخ کے دروس ہوتے تھے، عربی میں کلاس ہوتی تھی. تو وہ ساتھ ہمارے الجزائر سے، سوڈان سے، اس طرح کے غیر ملکی کوئی 10 لوگ تھے، 8-10. ان کی وجہ سے بڑا اچھا ماحول تھا. تو عربی میں بولنے میں بھی ہمیں کچھ فائدہ ہوا، کچھ لکھنے میں بھی الحمدللہ. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا موقع دیا. باہر تو باقاعدہ تعلیم کے لیے نہ جا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا یہاں پر کافی کمی پوری کرنے کی کوشش. طلبہ آج کل پوچھتے ہیں مدارس کے کہ ہم ابتدا میں کون سی کتابیں پڑھیں، کون سی کتب پہ زیادہ توجہ دیں، اور شکوہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے جی نحو صرف پہ توجہ دو، نحو صرف پہ توجہ دو، وہ کہتے ہیں جی نحو صرف کھول کے بیٹھے ہیں تو خشکی آ جاتی ہے اور پڑھنے کو دل نہیں کرتا. تو طلبہ جو مبتدی طلبہ ہیں وہ کون سی کتب جو ہیں ان کو مطالعہ کریں؟ اصل تو یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کا ماحول ہے، مزاج ہے، اس کا خاصہ یہی ہے کہ وہاں عربی زبان سے ایک مناسبت اور محبت پیدا ہو جائے، اور اس کے ہم جسے ہم بنیادی ڈھانچہ کہتے ہیں، سٹرکچر کہتے ہیں. زبان کا یہ سٹرکچر جس کو سمجھ آ جاتا ہے نا، وہ آگے سے پھر اس کا خوف بھی نکل جاتا ہے اور آگے وہ ترقی بھی کرتا ہے. ورنہ اس وقت کتنے ادارے موجود ہیں، کسی کو عربی کی سمجھ نہیں آ رہی، سب ایسے ہی ہے، بس گزارا پالیسی پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ وہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خشکی کو ختم کریں. اس کا آسان سا طریقہ ہے، آپ کے پاس اردو میں کتاب ہے یا عربی میں کتاب ہے، آپ تھوڑی سی محنت کریں. اس کتاب کا جو لیکچر تیار کر کے یا اس کے پوائنٹس بنا کے، ہنٹس بنا کے طلبہ کو بورڈ پر پڑھا دیں. صحیح. اس کی وضاحت کر دیں. کوئی چیز زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو وہ لکھوا دیں. صحیح. عام طور پہ مدارس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ کتاب سے پڑھا دیا، اس کی تفہیم میں وہ تقریر بھی کوشش نہیں کرتے تقسیم کر کے، اور بورڈ کا استعمال بھی کم ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ پہلی کلاس میں نے جب پہلے سال پڑھانا شروع کیا تو عام سی کتاب علم النحو شرح میں تعامل، لیکن بورڈ کا استعمال ہم کرتے تھے. تو آج بھی بچے وہ یاد کرتے ہیں. تو یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فن سے دلچسپی بھی پیدا کرے، اس کی اہمیت بھی طلبہ کو بتائے. اور پھر جو ہے نا معلم جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر بھی ہو. فیسیلیٹیٹر بھی ہو. ایک کتاب خشکی پیدا کر رہی ہے یا اس کے الفاظ پرانے ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہے طلبہ کو. ایم اے میں پڑھاتے ہوئے اب اردو کی کتابوں کے الفاظ جو ہے نا بچوں کو نہیں آ رہے. تو یہ بچے ابتدائی ہوتے ہیں، ان کو ریڈنگ بھی کروائیں اور سنیں بھی ان سے، اور ان کے ساتھ جو سوالات تدریبات ہیں وہ لکھوائیں بھی ان سے. تو استاد بطور فیسیلیٹیٹر شامل رہے اور زیادہ وقت دے تو میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. باقی جو ہے صرف نحو کے ساتھ باقی مضامین تو چل رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی دلچسپی لینی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے میں بچوں کو سیرت النبی اور سیرت صحابہ یہ اگر کورس میں ہے تو پھر بھی بہت اچھا ہے. اسلامی تاریخ، خلفائے راشدین،
اگر سلیبس میں نہیں بھی ہے جی جی تو پھر بھی اساتذہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیرت النبی کی 1-2 کتابیں، سیرت صحابہ پر بہت سی کتابیں موجود ہیں، جی 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 حیات صحابہ کا درخشاں پہلو مثلاً محمود بہت اچھی ابو جعفر کتاب ہے. صاحب رحمہ اللہ. جی تو اس طرح کی کچھ کتابیں بچوں کو لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے. ان کو پڑھ لیں تو پھر آگے سیر اور سوانح کا ایک لمبا باب ہے، جی اس میں جی سے بہت سی چیزیں پڑھی جا سکتی صحیح. تاکہ بچوں کے اندر ایک تربیت بھی ہو ہاں جی اور جو ذوق ہے وہ بھی بڑھے، صحیح. اور نیکی اور تقوی، اسوہ حسنہ، اس کا امتثال، اتباع، جی جی یہ چیز بھی بچوں کے اندر آنی چاہیے. صحیح. تو استاد محترم ہم آپ کے پاس آتے تھے تو بس اوقات دیکھا کرتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے حسن کو خود ہی بیٹھے پڑھا رہے ہیں، حفظ میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو عصری تعلیم ہے وہ بھی خود ہی دے رہے ہیں. تو ایک تصور ہے ہوم ایجوکیشن کا بچوں کے بارے میں، جو اسکولوں کے اندر نظام تعلیم ہے یا وہاں کا جو سلیبس ہے وہاں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ اب وہ اسکولوں کا پہلے جیسا سسٹم نہیں ہے، بچوں کو اسکول کے ساتھ اکیڈمی لازمی جوائن کرنی پڑتی ہے. ان کے طرح طرح کی جو تنقید ہے اور اعتراضات وہ سامنے آتے ہیں. تو ہوم ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ اس بارے میں کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ اصل میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں 2 رائے نہیں ہیں. جو گھر کی تعلیم ہے وہ ایک مسلمہ چیز ہے، اور ماں ہی سب سے پہلا مدرسہ ہے. جی جی اور جیسے وہ عربی کا شعر آپ جانتے ہیں، عالم و مدرسۃ اذا عادتھا عادت شعبا طیب الاجیال. واہ سبحان اللہ. تو ماں اگر گھر میں آنے والی وہ تعلیم تربیت کے اعتبار سے بہتر ہے. آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے شاعروں کو، انور مسعود کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نہ ملتی تو آج انور مسعود یہ نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ. تو الفاظ کے سکھانا، ابتدا میں تعلیم دینا، آپ بڑے سے بڑے اسکول میں داخل کروا دیں، لیکن گھر میں ٹیوشن کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ماں باپ خود کروا سکتے ہیں. ایک دوسرا، گھر میں اگر آپ کا پاکیزہ اچھا ماحول ہے تو وہ گھر سے جو تربیت ملی ہے وہ ساری زندگی آدمی کے ساتھ رہتی ہے. جی جی وہ جو کسی نے کہا نا کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل گئی، کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل گئی، اور کوئی ہماری طرح ساری عمر سفر میں رہا. اللہ. ساری عمر سفر یعنی بھٹکتا. جی 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 تو یہ تربیت ہے گھر کی. اور تعلیم کسی بھی اچھے ادارے میں ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، بورڈنگ ادارے بھی موجود ہیں، لوگ وہاں پر بھی بچوں کو بھیجتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں، لیکن والدین کے جو اثرات ہیں پھر بھی وہ ہوتے ہیں اور وہ رہنے چاہیے. جی جی اور اس وقت جو ہمارے ہاں ادارے ہیں ان میں جیسی تقسیم ہے، بعض دفعہ نظریات کے اعتبار سے بھی وہ تربیت صحیح نہیں کر رہے ہوتے. تو والدین مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں پر توجہ دیں. خود جب تک ہم محنت نہیں کرتے تو پوری طرح کامیابی نہیں ہو سکتی. اور بینگ اے مسلم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ایمان پر ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں سے الگ ہو جانا ہے، تو بڑی پریشانی ہے نا، اور اولاد کو بھی پریشانی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقناہم بہم ذریتہم. تو ایمان پر تربیت وہ گھر سے ہو سکتی. تو یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. میں نے کچھ کلپ اس طرح کے سنے بڑے ماہرین کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو، مصروفیات کو تج دیں اور اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، یہی ایک اصلاح کا ذریعہ ہے. اور تباہی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یا تو بچوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، والد باہر تھا اس نے بھیجا رکھا ہے، یا والدین ملازم تھے ٹائم نہیں دے سکے ہیں، اولادیں جو ہے نا بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ممکن ہے، بہت سے خاندان تو ایسے تھے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے، گھر میں سارا پڑھاتے تھے. چلیں یہ ممکن نہیں ہے تو جتنا ممکن ہے ہمیں ٹائم دینا چاہیے. اور پھر حفظ میں بھی ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں. اگر جلدی کامیابی اور اچھی کامیابی چاہتے ہیں تو گھر ساتھ رہے، تعلیم میں بھی اور تربیت میں بھی. مجھے یاد ہے کہ حسن بیٹا پڑھتا تھا تو قاری عزیر صاحب وہ کئی دفعہ میٹنگ بلاتے، کہتے کہ گھر میں اگر آپ ہماری تربیت کے مطابق کچھ چیزیں نہیں چل رہی ہیں تو پھر کامیابی کا ہم سے تقاضا نہ کریں. تو یہ پھر بھی ضروری ہے. تو سر محترم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ والدین بچے کو وقت دیں، اب کوئی نامساعد حالات بن جاتے ہیں، جیسے آج کل مہنگائی کا دور، لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے. اب والد نے کمانا بھی ہے، صبح سے اب جو ہے وہ ابا حضور کمانے گئے ہوئے ہیں، شام کو واپس ہے. اب جو باپ شام کو تھکا ہارا
واپس آئے گا تو وہ کیسے وقت دے پائے گا اولاد کو؟ یہ اصل میں انسان کی غفلت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہوں، بعض دوسری چیزوں میں ہم وقت ضائع کر لیتے ہیں، موبائل ہے، دوستوں کے ساتھ سٹنگ ہے، باہر کے کھانے پینے ہیں، جی آنا جانا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ اپنا سب کچھ تجنا ہی پڑتا ہے، جی جی اور جو چراغ دوسروں کو روشنی دیتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، ہوں، تو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے، یہ صحیح بات ہے کہ جی ان جی کے لیے، لیکن دیکھیں ایک والد کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا کہ نہیں، ہوں، اپنے لیے جی جی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا قرآن مجید کا کچھ مطالعہ کرنا، ہوں، اپنے گھر میں اس کا ماحول پیدا کرنا جی اپنے لیے اس کے ضروری ہے کہ نہیں؟ بالکل، ایسے مسلمان فرض ہیں۔ ہاں، تو جب وہ گھر آتا ہے تو کم از کم عشاء کی نماز، ہوں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز بچوں کو ساتھ لے کر جائے، صحیح، تعلیم کرے، تربیت، فجر میں کوشش کرے۔ جی جی اب فجر میں ہمارے ہاں ماؤں کے ایسا لاڈ پیار آ گیا ہے، جی جی جو ہمارا بچہ تو اٹھتا نہیں ہے، جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہوں، اس عمر میں جب عادت نہیں پڑتی اور والدین محنت نہیں کرتے، ہوں، پھر بڑے ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، جی مولانا کوئی وظیفہ ہی دسو، آپ کو دم شامی کرتے ہو، کو پھوڑ اولاد مارتے ہیں جی۔ بات نہیں مانتے، جی نماز نہیں پڑھتے۔ ہوں، تو نماز اور جو بنیادی تربیت اور اخلاقیات اگر رچنے بسنے ہیں تو وہ یہ چھوٹی عمر ہے، صحیح ہے، تو خود بھی اس نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اس کو وقت نہیں مل سکا یا وہ بہت پڑھا ہوا نہیں ہے، والدہ پڑھی ہوئی ہے تو وہ پڑھا دے۔ بہت سی والدہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو معراج تک پہنچایا۔ بالکل ایسا، مجھے یاد ہے امام احمد رحمہ اللہ کے میں حالات پڑھ رہا اللہ تھا اکبر، اللہ کہ اکبر، والدہ اندھیرے میں صبح ان کی والدہ چھوڑ کے آتی تھی، ایسا ہی ہے، ایسا اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایسی مائیں ہیں موجود ہیں، ہوں، صبح کو اپنے بچوں کو خود چھوڑ کے آتی ہیں۔ صحیح بات، تو دونوں پہیے ہیں، جتنا پاسبل ہو۔ بعض دفعہ ملازمت کی وجہ سے والد باہر ہے تو پھر والدہ قربانی دے گی، جی جی اور والد جتنا موجود ہے اس کو بھی حصے دار ہونا چاہیے۔ یہ صحیح، کرنے کا کام ہے، جی جی کمائی سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے۔ صحیح، جیسے وہ کمائی ہے ایسے یہ بھی کمائی ہے۔ صحیح۔ تو استاد محترم، ایک طرف تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قحط و رجال کا بھی ایک وقت بنتا جا رہا ہے، اور علمی انحطاط بھی ہے، اور اس طرف زوال پذیری بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور دوسری طرف طلبا کو میرا خیال کو ضرورت سے زیادہ بس وقت باور کروا دیا جاتا ہے کہ آپ اسکول کی تعلیم پڑھیں، اسکول کی تعلیم پڑھیں۔ تو طلبا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس ڈومین میں جانا ہے، کالج یونیورسٹی میں جا کے ہم نے پڑھانا ہے، اور وہاں پہ ایز اے ٹیچر ہم نے بھرتی ہونا ہے یا لیکچر ہم نے بھرتی ہونا ہے۔ تو مدارس کے لیے جو مدرسین ہیں وہ دن بدن کم پڑھ رہے ہیں، تو مضبوط مدرسین تیار کرنے کے لیے مدارس کو کیا کرنا چاہیے، یا جماعتی سطح پر کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، یا کس طرح اس کمی کو اور اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ سوال اگر آن دی ریکارڈ ہے تو یہ آپ کے بھی خلاف ہے، میرے بھی خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، جی جی اور ان کا جو نظام تعلیم اور تربیت ہے وہ واقعی ایک مثالی نظام ہے۔ جی کمی کوتاہی ہر جگہ پر ہو جی سکتی وہ ہے، ہو، اور اس کو پورا ہونا چاہیے۔ جی تو مدارس کے ہاں جو بچوں کی تعلیم تربیت اس پر بھی فوکس ہے اور جی ہونا چاہیے مزید، اور جو مدارس سے فارغ التحصیل بچے ہیں جی جی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ان کو کسی نہ کسی میدان میں مدارس کو فٹ کرنا چاہیے۔ جی ان کے جو روزگار کے مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کئی اداروں نے کوئی ٹیکنیکل تعلیم یا اس طرح کے کورسز وہ بھی متعارف کروائے ہیں۔ جی جی پہلے علماء طب وغیرہ بھی پڑھتے تھے اسی لیے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو باقی رہ گئی جو ہے اداروں کی طرف جانے کی بات، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو تو بہت قابل مدرس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اور واقعی فن کا آدمی ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ قربانی دے اور مدارس میں بیٹھے، جی اگرچہ ہم گناہ گار ہیں۔ جی تو باقی کچھ لوگ متوسط درجے کے ہیں یا گفتگو اچھی کر لیتے ہیں، فن کے ماہر نہیں ہیں، تو یہ ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں، جی جی سکول کالج ہمارے ادارے ہیں، جی جی اور الحمدللہ ہم نے جا کے وہاں پہ اپنا مدرسہ بنایا ہے۔ جی 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 مدرسے سے ہم نکلے ضرور ہیں لیکن مدرسہ ہمارے ساتھ ہے، جی تو وہاں پر بھی تعلیم تربیت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جی جی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹی ہیں، جی ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور پھر صحیح تعلیم والے اور تربیت والے صحیح فکر اور منہج والے لوگ اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ وہ بہت فائدہ ہے اور بہت ضرورت ہے۔ جی جی اصل ہوا یہ ہے کہ
پچھلے سالوں میں ہماری آبادی بڑی کثرت سے بڑھی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم من حیث القوم اپنے بچوں کے لیے اور اپنی نسل کے لیے تعلیم تربیت کا پورا ماحول بنا ہی نہیں سکے۔ ہماری نسلیں جوان ہو گئی ہیں اور یونیورسٹیاں کالجز آپ دیکھیں بھرے پڑے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ غیر فطری طور پر 150 200 کی کلاسیں کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جی جی۔ اور کتنے بچے ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ کالجوں میں داخلہ ہے لیکن وہ ٹیوشنوں سے تیاری کر کے ایف اے ایف ایس سی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ تو ہمارے پاس پورا سسٹم ہو تعلیم تربیت کا اور ان کو پڑھائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جی جی۔ تو جیسے دینی مدارس اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اچھے انداز سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا۔ باقی ایک بات ذہن میں آتی ہے، کچھ لوگ ناراض نہ ہوں تو اظہار کر دوں، وہ یہ کہ ہمیں اپنے جو مدرسین ہیں، قابل مدرسین ہیں، ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے عصری اداروں کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا لیکن کم از کم اس کے ہاف تک آ جائیں۔ صحیح بات ہے۔ اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ جیسے اب پرائیویٹ انڈسٹری ہے، ملز ہیں، جی جی، ان کے ہاں کئی نظام ہیں، کچھ نہ کچھ سیفٹی ہے، جی جی، اور کچھ سیمی گورنمنٹ ادارے بھی ہیں۔ جی جی، گورنمنٹ میں تو بہت سیفٹی ہے، تو ایسے یہاں پر بھی کچھ جاب سیکیورٹی بھی ہو اور جو وسائل ہیں وہ بھی بہتر ہوں۔ اور جیسے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بنے کھڑے ہیں، وہاں پر کوئی بندہ بشر موجود نہیں، بلڈنگوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ جو پیسہ ہے وہ انسانوں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح صحیح۔ سب سے پہلی ضرورت اگر ہم زکوٰۃ کی مقدار کو بھی دیکھیں تو وہ تو افراد ہیں نا۔ جی جی بالکل، افراد ہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت بھی شاید ہم کر نہیں پائے۔ جی جی، لوگ بلڈنگوں کے لیے، مسجد کے قالینوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے تو بہت زیادہ شاید پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک امام کی آپ 50,000 تنخواہ دیں تو شاید مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے گھروں میں پتہ ہے کہ 50,000 سے کچن بھی نہیں چلتا۔ تو اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اداروں کو کہ اپنے جو موزم اکثر وسائل ہیں نا وہ اپنی افرادی قوت کے تیار کرنے کے لیے خرچ کریں۔ جی جی، اور حتیٰ کہ مساجد کے اندر، محلوں میں، کالونیوں میں جو اچھی مسجدیں ہیں وہ بھی اپنے دعات کو اس طرح مستغنی کریں کہ وہ دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، بچوں کی تعلیم کا کام کریں، لیکن معاش کی فکر سے ان کو آزاد کریں۔ صحیح، زبردست۔ تو استاد محترم عصری اب تعلیم پہ آتے ہیں، پرائمری تعلیم ہو، سیکنڈری تعلیم ہو یا اس کے بعد کوئی اعلیٰ تعلیم ہو، تو یہاں بھی ایک نصاب پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس نصاب کو اگر نصاب میں بہتری لائی بھی جائے پھر آگے جو پڑھانے کا ایک مخلوط طریقہ انداز ہے اس پر بھی نقد ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے۔ تو عصری جو ہمارا ایک تعلیم کا انفراسٹرکچر ہے اس میں کہاں کہاں خامیاں موجود ہیں، اور ان خامیوں کی جو ہے وہ اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے مکمل ایک تعلیمی ڈھانچے اصل کی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی دن ہمیں اس پر الگ کوئی مجلس کرنی چاہیے کچھ ماہرین کے ساتھ۔ انشاءاللہ۔ تو میں اپنے نقطہ نظر سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی نظام تعلیم وہ ایسے ہی ہے جیسی باقی میدانوں میں ہم تجربے کر رہے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ دائروں کا سفر ہے۔ جی جی، 70-75 سال سے ہم دائروں کے سفر میں اور ابھی تک تجربات ہو رہے ہیں، اور کوئی بہت بڑا کام ہم نہیں کر پائے۔ ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے ہیں ابھی ہم، جی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں مختلف، جیسے ہمارا عدالتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، ایسے ہمارا نظام تعلیم ہے۔ تو نظام تعلیم ہی وہ چیز ہے بنیادی طور پر جو قوم بناتا ہے، جی جی، اور افراد کی ذہن سازی کرتا ہے، ان کو فکر دیتا ہے۔ جی جی، تو ہوا یہ ہے کہ انگریز یہاں سے گیا ہے اور لارڈ مکالے کا پورا جو نظام ہے وہ یہاں پر سکولوں میں رائج ہوا ہے، اور اس کی پوری سٹڈی ہے، اور وہ پڑھا لکھا بر صغیر انہوں نے لیا تھا اور جاہل بر صغیر چھوڑ کے گئے۔ جی جی، جی، اور ان منٹس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس قوم کو فتح نہیں کر سکتے جب تک یہاں سے سنسکرت اور عربی کا خاتمہ نہ کریں، اور ان کا جو اینسیٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے جی جی، جی، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ختم نہ کریں۔ تو وہ مدارس کا نظام جو پہلے تھا جس میں سارا کچھ پڑھایا جا رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا، جی، اسکول کالج آ گیا اور یونیورسٹی آ گئی، اور اس یونیورسٹی کی بنیاد اس نے رکھی ہے سیکولرزم پر۔
تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کو تربیت کے ادارے بنائیں اور بہتر کریں. اب اسکول ایجوکیشن پر الگ سے بات ہو سکتی ہے، جی کالج پر الگ سے ہو سکتی ہے، یونیورسٹی. تو میں اسکول پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں جی کہ جی ہمارا پرائمری لیول ہے، ابھی تک تو ہمارا طبقاتی جو نصاب تعلیم ہے وہی ختم نہیں ہو سکا. جی 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 یہاں پر کیمبرج کا سسٹم ہے، آکسفورڈ کا سسٹم ہے، اور ہزاروں قسم کے پرائیویٹ سسٹم لاگو ہیں، ہر کوئی پڑھایا جا رہا ہے. صحیح بات. ایسی چیزیں بھی پڑھائی جا رہا ہے جو ہمارے نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں، جی کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا ہی. کچھ بہتری آئی ہے، پچھلی حکومت نے کوشش کی ہے ناظرہ کو، قرآن کو بہتر کرنے کی. ابھی ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لاگو ہو رہا ہے جی جی مختلف کلاسوں میں، 9th 10th اور 11th میں بھی شامل ہو جی گیا. جی جی تو اللہ کرے اس کے لیے مدرسین اور باقاعدہ وہ افراد بھی آ جائیں جو پڑھا سکیں اور تسلسل کے ساتھ چلتا رہے سلسلہ. قوم اس کی تربیت. تو یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے اور شاید لوگوں کو اعتماد بھی نہیں ہے. اور جو پالیسی ساز لوگ ہیں، ایک بات مکمل کرنے دیں، جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کے اپنے بچے، حتیٰ کہ آپ ایسے ادارے بھی ہیں ملک کے اندر جو بہت زیادہ اسٹیبل ہیں، جی جن کا نظام بطور مثال کے بتایا جاتا ہے. جی وہاں پر کالجز ہیں، اسکول ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے. صحیح. تو دوئی نظام کے اندر جو ہے نا، جی جی دوئی ہے اور طبقاتی تقسیم ہے. جی اس کو ختم کیے بغیر کہیں بھی چارہ نہیں ہے. ایک نظام تعلیم، اور جو پرائمری سے لے کر مڈل اور ہائی اسکول، یہ ہے تعلیم اور تربیت. دیکھیں بچے کو ہم امانت دیانت نہیں سکھا پا رہے. جی جو ہمارا قومی ماٹو ہے، جی 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 امانت دیانت جی جی صداقت، وہ ہمارا. اور پرائمری میں ہم نقل سکھا رہے ہیں. اسکول سسٹم میں استاد مجبور ہے، وہاں پر امتحان میں خود نقل کرواتا ہے، ایسا اپنا رزلٹ پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کی رپورٹیں بناتا ہے. تو بچہ وہیں سے سارا کچھ سیکھ رہا ہے. زبردست. تو کہاں سے سچائی، امانت دیانت کہاں سے آئے کہاں گی؟ سے آئے گی؟ صحیح بات. دوسرا یہ کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ دوسری چیزیں بعد کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں اگر گاؤں کا بڑھئی اور گاؤں کا مصری کئی دفعہ زیادہ کاریگر ہے. جی جی کیوں؟ عملی طور پر اس نے کیا ہوتا ہے. جی 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 تو ضرورت ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، مڈل ایجوکیشن ہے، اس میں تربیت پر زور. صحیح. تعلیم کے ساتھ تربیت، صداقت، امانت، اسلام کے فرائض، عربی زبان سے محبت، اور ان چیزوں کو پختہ کیا جائے. میٹرک کے بعد آپ اس کو جہاں مرضی لے جائیں، جو مرضی پڑھائیں، اپنی پسند کا دیں. پھر ہمارے ہاں ہر بچے پر ہم نے اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے. جی جی جو دنیا میں اچھے سکول ہیں، ناروے وغیرہ کا سکول سسٹم ہے، وہاں پر پرائمری میں بک لیس تعلیم سسٹم ہے، کتاب ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اچھا. تو ہم نے تو بچوں پر کتابیں لاد دی ہیں، بار لگا دیا جی. جو ان سے اٹھائی بھی نہیں جا رہی. اور پھر شاید ان کی جو ذہنی گروتھ ہے، جسمانی گروتھ ہے، 5 مرلے کے سکول میں 500 بچہ ہے، تو کیا ہوگا؟ 500 بچہ نہیں، میں 500 کلائنٹ ہے. 500 تو اب وہ لوگ ایکٹیویٹی بیس، جاپان ہے اور اس طرح کے ملک ہیں، جی جی ایکٹیویٹی بیسڈ تعلیم بچپن سے شروع کرتے ہیں، جی اور بچہ بنتا ہی ٹیکنیکل ذہن میں ہے. دوسرا اب ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہوا ہے کہ جو سوشل سائنسز ہیں، آرٹس کی تعلیم ہے، جس سے قوموں کے ذہن بنتے ہیں. جی جی سائنس کوئی فکر تو نہیں ہے نا، ہاں جی ہاں جی میتھ سے فکر تو پیدا نہیں ہونی. جی جی فکر تو بننی ہے اسلامیات سے، پاک اسٹڈی سے، ہمارے افکار بننے ہیں. جی جی تو ان کو ہم نے ڈیگریڈ کیا، ان کے پڑھنے والا بندہ نہیں ملتا. ایسا ہی. استاد بننے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں. صحیح بات. وہ لطیفہ مشہور ہے کہ باہر سے ایک سفیر آیا ہوا تھا، تو ایوب خان اس کو وزٹ کرا رہا تھا. تو جب وزٹ اس نے کرایا، اس نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ سب نے جیسے ہماری عادت ہے، جی جی بیٹھ چال ہے، ہاں جی ڈاکٹر، انجینئر، یہ وہ. تو ایوب خان سے وہ کہہ گیا کہ بہت المیہ ہیں. کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں. تو باقی یعنی تفصیلی جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے. پرائمری سے کچھ کوشش بہتر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے اداروں نے اچھے اچھے نصاب بھی بنا دیے. جی آفاق ہے، جماعت اسلامی کے ادارہ رقم ہے، اس طرح کے اور کافی سارے سسٹم ہیں. ضرورت ہے کہ ان سب سے استفادہ کر کے ہم پرائمری کا سلیبس ایک دفعہ بہت بہتر بنا لیں. بہت. اور دوسرا جو غیر فطری ہمارے ہاں مسلط ہے، وہ ہے کہ ہم ایسی زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں جو زبان ہمارے ماحول میں ہے نہیں. آپ بچے کو انگریزی میں پڑھانا چاہتے ہیں، جرمنی اور فرانسیسی میں پڑھانا چاہتے ہیں. آپ انگلینڈ میں پڑھائیں پھر ٹھیک ہے، جی جی
جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو اذان بج رہا والے ہیں جی جی وہ وہیں پر پڑھتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، ان کی آیا بھی جو ہے نا وہ انگریزی ہوتی ہے. ایسا ہی ایسا ہی. اب بچہ ہمارے گھر میں پنجابی بولتا ہے یا زیادہ زیادہ اردو بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے، ہندکو بولتا ہے، جی جی مقامی زبانیں، اور اسکول سے وہ اردو بھی سیکھتا ہے، انگریزی بھی سیکھتا ہے. ایک اس کے لیے بیریئر ہم نے خود بنا دیا ہے، صحیح. رکاوٹ ہے. کسی بھی صورت میں کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زبان نہ ہو. میں ایک آسان سی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے بچے پرائمری میں بھی سائنس پڑھنا شروع ہو گئے تو انگریزی میں رٹا لگا رہے ہیں، یہ روٹس ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ پودے ہیں، اس کی یہ قسمیں. میں نے کہا اگر پینڈو بچے کو آپ سائنس پڑھا رہے ہوں اور اپنی زبان میں تو ممکن ہے 2-3 پودوں کے نام خود بتا دے، خود بتا دے. صحیح. کیونکہ اس کے ماحول میں. ہاں جی. تو وہ زبان اس کو آتی نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے اور لکھنے میں تعبیر نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی مثال ہے جیسے وہ مشہور ہے کہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر آپ دوسری زبان میں تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اپنی زبان میں تعلیم دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے بادام کے اندر سے بیج نکال کے مغز اس کو دے دیا ہے. جی جی. اور اگر دوسری زبان میں دے رہے ہیں تو آپ نے ثابت جو بادام ہے چھلکے سمیت اس کے منہ میں ڈال دیا ہے. یہ حال ہے. صحیح بات ہے. اور پرائمری سے یہ بیٹ چال ہے، مڈل، ہائی، یونیورسٹی تک. یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے استاد 60-70% جب خود پوری انگریزی نہیں بولتے ہیں جی تو بچے سے کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ انگریزی میں سارا کچھ لکھے. اب کئی لوگ یہاں پر کہیں گے کہ مولوی صاحب کو چونکہ خود نہیں آتی اس لیے مولوی صاحب مخالفت کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ انگریزی تعلیم ہماری ضرورت ہو سکتی ہے. جی. انگریزی ایک زبان ہے، زبان کے طور پر ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. جی جی. انگریزی بھی ہماری ضرورت ہے، اس وقت چائنیز ہماری ضرورت ہے. جی. دوسری زبانیں ضرورت ہو سکتی ہیں، اس کے سیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو کہا کہ زبانیں سیکھیں. جی جی. لیکن انگریزی کے لیے ہمیں چاہیے ہر سال 10,000 لوگ. جی. ان کو آپ سائڈ پہ کر کے ان کو تخصص کروائیں. انگریزی کے شعبے موجود ہیں، انگریزی لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، انگریزی لنگوسٹک پڑھا رہے ہیں. جی جی. ساری یونیورسٹیوں میں شعبے موجود ہیں. لیکن باقی قوم اس کے لیے آپ نے بیریئر بنا رکھا ہے. جی. اور یہ نظام تعلیم چوں چوں کا مربع ہے. اور جب سے یہ نظام تعلیم کو ہم نے انگریزی میں کیا ہے، آپ طلبہ کو دیکھ لیں ایم اے میں اور بی ایس میں آ کے بچوں کو اردو میں درخواست لکھنا نہیں آ رہی. نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. ایسا ہی. تو خلاصہ اس کا یہ ہے، میں اپنی یونیورسٹی میں کہتا ہوں 2 لفظوں میں کہ انگریزی آئی نہیں، اردو رہی نہیں. انگریزی آئی نہیں، اردو رہی نہیں. تو جتنا اردو نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا. جی جتنا اردو کا اثاثہ ہے، اسلامیات کا اثاثہ ہے، اسلامی لٹریچر ہے، سب سے نابلد ہیں. آپ بڑے سے بڑا نام لیں، سید سلیمان ندوی کا نام لے لیں، ابوالکلام کا نام لے لیں، موجودہ کسی رائٹر کا نام لے لیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تو یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جو ہے نا اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے بالکل کٹے ہوئے ہیں اور اپنی زبان بھی ان کو نہیں آ رہی. اور پھر ہم نے وہ جو رومن انگلش میں لکھنا شروع کر دیا ہے، سارا میسیجز اس پہ ہیں. تو خود اپنی زبان کو باوجود فیصلہ ہو جانے کے زبان کی تنفیذ نہیں ہے. اور نظام تعلیم ہم نے ان کے دباؤ پر پیسے لے کے انگریزی میں نافذ کر دیا. یہاں پر پھر ہمارے لوگ ٹریننگ کرواتے ہیں تو جن کو خود ہی نہیں آ رہی، نہ ٹریننگ کا شوق ہے، وہ کیا ان کو سکھا دیں گے. صحیح بات. تو سر جی آگے آپ نے بات کی یکساں نصاب تعلیم. عمران خان صاحب نے میرے خیال بات کی تھی شاید یکساں نصاب تعلیم. تو یہ یکساں نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یکساں نصاب تعلیم سے مراد یہ ہے کہ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ہمارا جو بھی سکول ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سسٹم میں ہے، ایلیٹ کلاس کا سکول ہے، گورنمنٹ سکول ہے، کوئی بھی سکول ہے، اس کے اندر ایک ہی تعلیم ہوگی. اچھا. ایک طرح کا نصاب ہوگا، ایک طرح کے ٹاپکس ہوں گے اور سب اس کو ہی پڑھائیں گے. یعنی کہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہو. ہاں. دیکھیں، ایک ہیں غیر ملکی ایمبیسی کے سکول. وہ ضرورت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سکول ریاض میں، سعودیہ میں، دبئی میں موجود ہیں. وہاں پر ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں. جی جی. عربیوں کے سکول یہاں پر اسلام آباد میں ہیں. جی. ٹرکی لوگوں کے ترک سکول ہیں. وہ تو ایک ضرورت ہے، اس کی شاید آپ کو اجازت دینا پڑے گی. جی جی. ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستانی ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے آفیسرز ہیں،
تو وہ تو سارے ایک نصاب تعلیم کو پڑھے نا. جی جی جی. ان کے اندر طبقاتی تقسیم کی، یہ کیمبرج کا کورس پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے آکسفورڈ کا، یہ اے لیول کر رہے ہیں، او لیول کر رہے ہیں، یہ کوئی ایلیٹ کلاس ہیں جو حکومت کرنے کے لیے آئیں گے، جی یہاں سے جائیں گے آکسفورڈ سے ڈگری کر کے آئیں گے، پھر آ کے ہمارے حکمران بنیں گے. جی جی. اور بڑے بڑے ذمہ داروں کو آپ دیکھ لیں، ان کے بچے ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ایسے. بورڈنگ اسکولوں کے اندر وہ بھیجیں گے، ان اسکولوں پر اعتماد ہی نہیں. جس کا وزیر نگران ہے جس اسکول کا، گورنمنٹ اسکولوں کا، اس کے بچے تو وہاں نہیں جاتے. نہیں جاتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایلیٹ کلاس کے بچے بھی یہاں پر پڑھیں، نصاب ایک جیسا ہو. ہاں نان مسلم کے لیے تفریق نصاب کے اندر موجود ہے، مثلا وہ اسلامیات نہیں پڑھیں گے، ایتھکس پڑھیں گے، اخلاقیات کی تعلیم پڑھیں گے. اسلامیات ان کے لیے نہیں ہے، ترجمہ قرآن ان کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے متبادل ان کے پاس موجود ہے، اپنی مذہبی تعلیم ہو. تو وہ تو استثناءات ہوں گے. جی جی. یا جو باہر کی جنسیات ہیں، جی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے ہمیں اجازت دینا ہوگی. لیکن باقی جو مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ تو سارے ایک پڑھیں گے نا. صحیح. یہ یکساں نصاب تعلیم. جزاک اللہ. تو جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا، بہت زبردست پروگرام ہوا اور بڑی تکنیکی اور فنی قسم کی باتیں اور علمی باتیں جو ہے وہ زیر بحث آئیں. تو ایسے پروگرام بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک پروگرام میں تعارف تو ہوتا ہے ایک عالم دین کا، لیکن ایک عالم دین یا ایک شیخ کے تعارف میں کئی مشائخ کا تعارف آ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ استاد محترم کی زبانی سنا ہے کہ اپنا تعارف کرواتے کرواتے کئی مشائخ کا تعارف جو ہے وہ درمیان میں آ گیا. تو اس لحاظ سے یہ جو پروگرام ہے یہ ایک ہمہ جہت ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، بہت دلچسپ رہا، زبردست رہا. تو ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک زبردست نشست کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.